بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ بنو کندا کے عرب مصر میں آ کر فرعونوں کے شہر منف کے قریب خوب آباد ہو گئے۔ خیموں کی زندگی ترک کر کے انہوں نے اپنے لیے گارے اور پتھر کے پختہ مکان بنا لیے۔ منف کے کھنڈرات کے ارد گرد انہوں نے بنجر پڑی ہوئی زمین کو بھی آباد کر لیا تھا۔ احمد کے باپ حشم اور ماموں ہرسم نے بھی وہاں آ کر کھیتی باڑی شروع کر دی تھی۔ انہوں نے 2 اونٹ خرید لیے تھے جن سے وہ زمین کو جوتتے تھے۔ ایک روز حشم اور ہرسم کھیتوں میں ہل چلانے کے بعد جب گھر کو واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ احمد کی ماں امیسا اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی بین کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتی اور غم کی تاریک چادر میں لپٹی اپنی آواز میں کہتی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو مجھے کیوں بھول گیا؟ میری دعا سن، تو صدف کو موتی اور پتھر کو گوہر دیتا ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے ملا، میرا احمد مجھے واپس لوٹا۔ امیسا کے ارد گرد احمد کے بھائی شیبان اور خصیب اور اس کی منصوبہ تروب کھڑے تھے۔ وہ تینوں خود بھی رو رہے تھے اور امیسا کو سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اپنے اونٹوں سے جوئے اور پلان اتارنے کے بعد حشم بن بکر اور ہرسم بن لیس بھی وہاں آ کھڑے ہوئے۔ چند لمحوں تک ویران کھڑے وہ یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر حشم نے آگے بڑھ کر امیسا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کب تک احمد کو پکارتی رہو گی اور کب تک یوں اپنا آپ چھوڑ کر روتی رہو گی؟ امیسا نے ایک نظر اپنے شوہر پھر بھائی پر ڈالی اور چٹیل میدانوں کی طرح ویران آواز میں کہا، تم دونوں نے اپنے آپ کو اپنی ذات کے حصار میں بند کر کے اپنے ہونٹوں پر مہر لگا کر دل کو پتھر کر لیا ہے۔ تم دونوں اسے بھولتے جا رہے ہو، لیکن میں سورج کے اجالے اور رات کے سناٹے میں اس کی سلامتی اور واپسی میں کی دعائیں مانگتی ہوں۔ ایک نہ ایک دن فاصلے اور دوریاں کٹ جائیں گی، یادوں کی آوازیں لوٹ کر آئیں گی اور احساس کی تشنگی ختم ہو جائے گی۔ امیسا کی باتوں پر حشم بن ابی بکر کسی بوڑھے پیپل کی طرح اداس ہو گیا اور تڑپ کر اس نے کہا، امیسا، امیسا، یہ تمہاری بھول ہے۔ احمد میری خوشبو، میری نمی اور میری روشنی ہے۔ اس کے بغیر میں بے باس پھول ہوں، خشک کنواں اور ایسا چراغ ہوں جس میں تیل ختم ہو گیا ہو۔ خدا کی قسم، اس کے بغیر میں اپنی زندگی کے ایام بڑے کرب اور انتہائی دکھ سے گزار رہا ہوں۔ میں کل ہی اس خانقاہ کی طرف جاؤں گا جہاں ہمارے کارواں پر ڈاکوؤں نے شب خون مارا تھا۔ ہو سکتا ہے احمد دوسرے بچوں کے ساتھ اس خانقاہ میں لوٹ آیا ہو۔ اس کے علاوہ اس خانقاہ کے راہبوں کو میں کہہ کر آیا تھا کہ میں ان کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ حشم جب خاموش ہوا تو ہرسم نے آگے بڑھ کر امیسا کو مخاطب کیا، اے میری بہن، احمد تو مجھے تم دونوں میاں بیوی سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ وہ میرا بھانجا ہی نہیں، میری اکلوتی بیٹی کا منصوب بھی ہے۔ اس کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو میں اس چوراہے پر کھڑا دیکھتا تھا جہاں سے کئی راستے بلندیوں اور رفتوں کو جاتے تھے، لیکن اب اس کے بغیر میری حالت مفلس کے اس جھونپڑے جیسی ہے جس کی چھت اور دیواریں تیز طوفانوں کا شکار ہو گئی ہوں۔ امیسا نے حشم اور ہرسم کی حالت دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ دوسرے روز حشم بن ابی بکر صبح سویرے کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چھپر تلے اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا تھا۔ ہرسم، امیسا، شیبان، خصیب اور تروف اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ گھوڑے کا تنگ کسنے کے بعد اس نے اپنی کمر سیدھی کی اور ہرسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہرسم، میں جلدی لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ میری غیر موجودگی میں شیبان اور خصیب کو ساتھ لے کر جو زمین بچ گئی ہے اس میں بیج ڈال دینا۔ سب مل کر دعا بھی کرنا کہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ کاش ہم نے وادی طوا میں پڑاؤ نہ کیا ہوتا تو میرا بیٹا مجھ سے چھن نہ جاتا۔ نیچے جھک کر حشم بن ابی بکر نے شیبان، خصیب اور تروب کو پیار کیا، پھر اس نے ہرسم سے مصافحہ کیا۔ آخر میں ہمدردی اور دردمندی کی ایک نگاہ سے اپنی بیوی امیسا پر ڈالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ بستی کے اندر وہ گھوڑے کو درمیانہ روی سے چلاتا رہا، لیکن باہر نکل کر اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر لی۔ فرعون کے شہر کے باہر منف کے کھنڈرات میں سے گزرتے ہوئے حشم نے اپنے گھوڑے کی رفتار بالکل سست کر لی۔ فرعون کے ان کھنڈرات کو وہ بڑی عبرت اور سبق آموزی کے ساتھ دیکھنے لگا۔ ذرا آگے بڑھ کر حشم بن ابی بکر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور نیچے اتر کر وہ ایک محل نما عمارت کے کھنڈرات کو بڑے غور سے دیکھنے لگا تھا۔ یہ کھنڈرات ولوکا کے طلسمی مکان کے تھے۔ فرعون موسیٰ کی موت کے بعد مصر میں ایک عورت حکمران ہوئی
اسے ولوکا نام سے کی ایک ساحرہ کی مدد سے ایک طلسمی محل تعمیر کرایا جس میں وہ اپنے دشمنوں کی تصویریں رکھتی تھی۔ ولوکا اپنے سحر کے زور سے ان تصاویر پر جو اثرات کرتی تھی وہی اثرات اس کے دشمنوں پر بھی ہوتے تھے۔ اس محل کا نام ولوکا محل تھا۔ حشم تھوڑی دیر تک ان کھنڈرات میں گھومتا پھرتا رہا اور متاثر ہوتا رہا۔ دوبارہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر شمال مشرق کی رخ پر سرپٹ دوڑانے لگا۔ ایک روز صبح ہی صبح حشم وادی طوا میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ جبل سینا کے دامن اور وادی طوا میں دور دور تک خیمے نصب تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کسی لشکر پڑاؤ کر کے رکھا ہو۔ ان خیموں کے اندر سے جگہ جگہ دھواں اٹھ رہا تھا، شاید وہ لوگ اپنا صبح کا کھانا تیار کر رہے تھے۔ حشم نے اس لشکر سے دور رہ کر اور ایک لمبا چکر کاٹ کر جبل سینا کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا وہ کوہستان سینا پر چڑھا۔ کیتھرین کی خانقاہ کے سامنے وہ اپنے گھوڑے کو روک کر نیچے اتر گیا۔ گھوڑا اس نے ہری ہری گھاس چرنے کو کھول دیا اور خود وہ خانقاہ میں داخل ہوا۔ خانقاہ کے راہب اور راہبائیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ حشم خانقاہ کے رئیس اسی بوڑھے راہب کی طرف بڑھا جس سے ہرسم کے ساتھ ایک بار پہلے بھی وہ مل چکا تھا۔ قریب جا کر حشم نے احترام ملحوظ رکھتے ہوئے پوچھا، اے مقرب راہب، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ راہب چند لمحوں تک غور سے حشم کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے اسبات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، یقیناً میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تم اپنے بیٹے کی تلاش میں ایک بار پہلے بھی مجھ سے مل چکے ہو۔ مجھے افسوس ہے عربوں کے اغوا ہونے والے بچوں میں سے کوئی بھی ابھی تک لوٹ کر ادھر نہیں آیا۔ حشم کی گردن جھک گئی اور وہ کسی بوڑھے پیپل کی طرح اداس اور غمزدہ دکھائی دینے لگا۔ اس کے چہرے پر فاصلے اور دوریوں کی گرد اور آنکھوں میں بے بسی اور مایوسی کی دھول اڑنے لگی تھی۔ دوبارہ راہب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے خستہ اور نیم جان حالت میں کہا، میں اندھیرے کی امید کی ایک کرن لے کر آیا تھا، مجھے مایوسی ہوئی۔ راہب نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا، ہمت کرو، وقت کے ساتھ جدائی کے یہ زخم بھی بھر جائیں گے۔ حشم کی حالت اس مسافر کی کہانی جیسی ہو گئی تھی جس کا دامن تار تار ہو چکا تھا۔ پھر اس کی سسکتی آواز بند کمرے میں لرزتی ہوئی صدا کی طرح سنائی دی، میری حالت اس آوارہ بدلی جیسی ہے جسے پانی کی تلاش ہو۔ کاش میں اپنے بیٹے کی حفاظت کر سکتا۔ جدائی کے زخم ضرور بھر جائیں گے پر داغ تو باقی رہیں گے۔ راہب نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو، کبھی نہ کبھی تمہارا بیٹا ضرور تمہیں ملے گا۔ تم ایک طویل سفر کر کے آ رہے ہو، آؤ یہاں پر لیٹ کر آرام کرو، میں تمہارے کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ حشم راہب کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، نیچے وادی شعیب میں کوئی بہت بڑا لشکر خیمہ زن ہے، کیا تم لوگوں کو خبر ہے کہ وہ لشکر کس کا ہے؟ راہب نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، وہ لشکر مسلمانوں کا ہے، دمشق کی طرف سے آیا ہے اور افریقہ کی طرف جائے گا۔ اس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع ہے اور یہ لشکر افریقہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ راہب کھڑا ہو گیا اور بولا، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ راہب خانقاہ کے اندر چلا گیا۔ حشم اٹھ کر خانقاہ کے چشمے پر ہاتھ منہ دھونے لگا جبکہ قریب ہی اس کا گھوڑا گھاس چر رہا تھا۔ ایک روز سحپہر کے قریب حشم بن ابی بکر مایوس و نامراد گھر لوٹا۔ اس وقت ہرسم امیسا دونوں بہن بھائی شیبان، خصیب اور تروب کے ساتھ صحن کی کھجوروں تلے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیبان نے بھاگ کر اپنے باپ کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ حشم نے اسے گھوڑے کی باگ دے کر ٹوٹی ہوئی سی آواز میں کہا، شیبان، شیبان، اس کی زین مت اتارنا بیٹے۔ شیبان گھوڑا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنی دیر تک امیسا بھی اٹھ کر قریب آ گئی اور مجروسی آواز میں اس نے پوچھا، کیا احمد کے متعلق کچھ خبر ملی؟ حشم کی گردن جھک گئی اور لرزتی بکھرتی آواز میں اس نے کہا، افسوس، میں ناکام لوٹا ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں ایک ارادہ بھی کر چکا ہوں۔ ہمارا ایک لشکر جس کا سپہ سالار عقبہ بن نافع ہے، افریقہ پر حملہ آور ہونے کو جا رہا ہے۔ اس لشکر نے وادی شعیب میں قیام کر رکھا تھا اور میں دریائے نیل تک اس کے لشکر کے ساتھ آیا ہوں۔ میں باہر چلا تھا لیکن میں نے تم لوگوں سے ملنا ضروری سمجھا۔ میں اس لشکر کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب کی راہ میں جہاد کرنے کے علاوہ افریقہ کے گمنام علاقوں میں اپنے بیٹے کو بھی تلاش کروں گا۔ امیسا اس کے اس ارادے پر کچھ اداس ہو گئی۔ حشم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ میرا پختہ ارادہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ میں ابھی یہاں سے روانہ ہوں گا، ہو سکتا ہے میرا یہی ارادہ میرے بیٹے کے ملنے کی وجہ بن جائے۔ امیسا کی گردن جھک گئی اور وہ تروب کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر چلی گئی۔ دونوں نے مل کر اس کے لیے زیادہ راہ تیار کر دیا۔
تھوڑی دیر بعد حشم بن بکر اپنے گھر سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے کنارے شمال کی طرف اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ شام ہونے سے پہلے وہ لشکر میں شامل ہو گیا تھا۔ 62 ہجری کا آغاز تھا۔ فسطاط کی سیدھ میں دریائے نیل کو عبور کرنے کے بعد عقبہ بن نافع اپنے لشکر کے ساتھ برقرفتاری سے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لشکر 3 حصوں میں منقسم تھا۔ ایک حصہ خود لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع کے پاس تھا۔ دوسرا حصہ ایک مشہور عرب جرنیل ظہیر بن قیس بلوی کی کمان میں تھا، اور یہی حصہ لشکر کا ہراول بھی تھا۔ تیسرا حصہ ایک اور جرنیل ہنش بن عبداللہ سنانی کے ماتحت تھا۔ عقبہ بن نافع نے اپنے جاسوس پہلے ہی مغرب کی طرف روانہ کر رکھے تھے تاکہ وہ اسے قبل از وقت دشمن کی نقل و حرکت اور اس کے ارادوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ حشم بن ابی بکر ظہیر بن قیس کے تحت ہراول دستوں میں شامل ہو گیا۔ برقہ شہر تک کی کوچ کسی مزاحمت کے بغیر جاری رہا۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد عقبہ نے یہاں کا نظم و نسق مضبوط کیا اور 2 روز وہاں قیام کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ برقہ شہر پر پہلے ہی مسلمان قابض تھے۔ یہاں یہود اور نصرانیوں کی نسبت مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لہذا عقبہ بن نافع کی آمد پر کسی نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس کے بعد عقبہ بن نافع بلنس، بغایا، امارہ اور تنجہ شہروں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے کنارے مغرب کی طرف کوچ کرتا ہوا بحیرہ محیط کی طرف بڑھنے لگا۔ احمد کو اس اجنبی سرزمین میں رہتے ہوئے 6 برس ہو گئے تھے۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا، اس دریا کی طرح جس میں سیلاب آ گیا ہو اور وہ کناروں سے باہر ہو کر بہہ نکلا ہو۔ اس کے چہرے پر جوانی کی رنگین کوسوں کا ابھار بکھر گیا تھا، اور وہ ایسا بھرپور جوان اور تنومند ہوا تھا جیسے اڑتے اور تند لمحوں کی کوئی مکمل اور دل آفرین داستان۔ عقبہ بن نافع کے حملہ آور ہونے سے کسیلہ اور قرب و جوار کے دیگر افریقی حکمرانوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اپنے لشکر مرتب کرنے لگے تھے۔ احمد کردام اور انولو کے ساتھ بکریوں کے اسی باڑے میں رہتا تھا۔ کردام اور انولو احمد کی تبلیغ پر اسلام قبول کر چکے تھے، اور اب وہ چوری چھپے اپنی کوٹریوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ احمد کے لیے ابھی تک کوئی کھانا اور اس کی ضروریات کی دیگر اشیاء فراہم کر رہا تھا۔ احمد نے اس ہستی کو تلاش کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، کیونکہ اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے والا اس وقت حرکت میں آتا تھا جب احمد اور اس کے ساتھی گھر سے باہر ہوا کرتے تھے۔ ایک روز جب کہ کردام اور انولو عشاء کی نماز کے بعد سو چکے تھے، احمد اپنی کوٹری سے نکل کر صحن میں آیا۔ جب سے اس نے سنا تھا کہ افریقہ کے سارے حکمران عقبہ بن نافع کے خلاف متحد ہو رہے ہیں، وہ فکر مند رہنے لگا تھا اور بہت کم سوتا تھا۔ صحن میں آ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تاریک گہری رات میں ستاروں کے قافلے اپنی منزلوں کی طرف مائل سفر تھے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بگولوں کے ہم سفر ریت کے گراؤز فضاؤں میں اڑ رہے تھے۔ آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے احمد چونک پڑا۔ باڑے سے باہر اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ اتنے میں دیوار کے اوپر سے کسی نے کوئی چیز اندر پھینکی۔ احمد نے فوراً دروازہ کھول کر دیکھا۔ اندھیری رات میں دیوار کے قریب ایک سرمئی سائے کی صورت میں کوئی کھڑا تھا۔ احمد کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ سایہ ہرنی کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ احمد اس کے پیچھے بھاگا اور اس کے اوپر چھلانگ لگا کر اس نے اسے دبوچ لیا، لیکن جلد ہی وہ تڑپ کر علیحدہ ہو گیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سایہ کوئی نوخیز لڑکی ہے۔ اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ لڑکی نے اپنا آپ چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن احمد اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ باڑے کے اندر لا کر احمد نے اسے تہکمانہ انداز میں کہا، جو کچھ تم نے دیوار کے اوپر سے پھینکا ہے وہ اٹھاؤ کہ وہ کیا ہے۔ لڑکی ایک طرف کو بڑھی اور اندھیرے کے اندر سے اس نے کوئی چیز اٹھا لی۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لایا اور دیوار کے ساتھ جلتی ہوئی مشعل کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ روشنی میں جب اس نے لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہ اپنی زندگی کے اس مرحلے میں تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ وہ حسین تھی، شبنم آلود چاندنی، جنگل میں چمکتے چاند، نوری موج اور صدائے سحر کی طرح احمد کے سامنے کھڑی۔ وہ یوں لگ رہی تھی جیسے ریت کے ٹیلوں پر چودھویں کی چاندنی بکھر کر پھیل گئی ہو۔ چھوٹی سی اس کوٹری میں اس طلسم ماہو انجم کی طرح حسین و دلکش لڑکی کا وجود ایسے ہی تھا جیسے چپکے چپکے باہر کا پہلا پھول کھل اٹھا ہو اور پورا باغ معطر ہو کر رہ گیا ہو۔ احمد سنبھلا اور اس لڑکی نے ہاتھ میں جو کھجوروں کے پتوں سے بنی ہوئی چھوٹی سی ٹوکری پکڑ رکھی تھی اس کی طرف دیکھا۔ اس میں تازہ پھل تھے۔ اس نے جواب طلب نگاہوں سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا،
یہ ٹوکری تم نے دیوار کے اوپر سے اندر کیوں پھینکی تھی؟ لڑکی نے سر اٹھا کر احمد کی طرف دیکھا. کچھ کہنے کو اس کے سرخ اور خوبصورت ہونٹ دھیرے دھیرے کھلنے والے پھول کی طرح ہل رہے تھے. احمد نے اس بار ذرا سختی کی اور کہا, تم چپ کیوں ہو؟ منہ سے بولو. کیا تم گونگی اور بہری ہو؟ کیا آج تک میرے لیے کھانا اور ضرورت کی دوسری اشیاء بھی تم ہی میری کوٹھی میں لا کر رکھتی رہی ہو؟ لڑکی کی گردن جھک گئی اور شرماتے ہوئے اس نے کہا, ہم عرب اور یہودی ہیں. تم بھی عرب اور یہودی ہو, لہٰذا میں ہی تم سے ان ہمدردیوں کا اظہار کرتی رہی. لڑکی کی آواز ایسی تھی جیسے جھرنے کی چھن چھن, گھنگروں کی چھنک یا چاندنی رات میں کسی ہدی خواں کی صدا. لڑکی جب خاموش ہوئی تو یوں لگا جیسے ساز بج کر کھو گئے ہوں اور پائلیں بج کر چپ ہو گئی ہوں. احمد نے اس بار نرمی سے پوچھا, تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم کس کی بیٹی ہو؟ لڑکی کی حسن و نغمگی اور نرمیوں گھلاوٹ سے بھرپور امرت برساتی آواز پھر بلند ہوئی. میرا نام ایمن ہے. میرا باپ کسیلا کے اس محل کا خازن ہے اور اس کا نام آموس ہے. میرے ماموں کرتاجنہ شہر میں رہتے ہیں. وہ مجھے اور میری ماں کو لینے کے لیے آج یہاں آئے ہیں. وہ کچھ تازہ پھل لائے تھے جن میں سے آپ کا حصہ بھی نکال لیں. میں آج تک بڑے سکون سے اپنا کام کرتی رہی, پر آج آپ نے مجھے پکڑ لیا. احمد نے ایمن کا بازو چھوڑ دیا اور گردن جھکاتے ہوئے کہا, تم مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی ہو؟ میں تو غلام ہوں. میں ایسی عزت اور ایسے احترام کا کہاں حقدار ہوں؟ ایمن نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا, میرے بابا مجھے آپ کے متعلق سب کچھ بتا چکے ہیں. میں جانتی ہوں آپ کو اغوا کر کے یہاں لایا گیا ہے. آپ اس سے بھی زیادہ توقیر اور ترہم کے حقدار ہیں کہ آپ ہمارے ہم مذہب اور ہم قوم ہیں. احمد نے مدھم سی آواز میں پوچھا, ایمن جاؤ گھر چلی جاؤ. ایمن نے کھجور کے پتوں سے بنی وہ ٹوکری جو پھلوں سے بھری تھی اور جو اس نے اپنے ہاتھ پہ پکڑ رکھی تھی کوٹھی کے کچے فرش پر رکھ دی اور باہر نکل گئی. وہ چند قدم ہی دور گئی ہوگی کہ احمد نے اسے پکارا, ایمن ٹھہر جاؤ. ایمن رکی اور مڑ کر اس کی طرف کو دیکھنے لگی. احمد قریب آیا اور کہا, باہر گہرا اندھیرا ہے, چلو تو میں تمہارے گھر تک تمہیں چھوڑاؤں. ایمن نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ خاموشی سے احمد کے ساتھ ہو لی. ایمن کو اس کے گھر چھوڑ کر احمد جب لوٹا اور جو ہی وہ باڑے میں داخل ہونے لگا, کسی نے پیچھے سے اس کی گردن اپنے ایک ہاتھ سے دبوچتے ہوئے زوردار آواز میں پوچھا, اتنی رات گئے تم کہاں سے لوٹ رہے ہو؟ احمد نے مڑ کر دیکھا. وہ خونخوار فریس تھا, وہی فریس جس سے وہ بچپن سے پٹتا اور مار کھاتا آ رہا تھا. احمد کے چہرے پر خوفناک کوسوں کا ابھار مچلنے لگا تھا. فریس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک عجیب سی لہر ایک انوکھے ترنگ اور بے نام سے کیف میں کہا, میری گردن چھوڑ دو ورنہ. فریس نے احمد کی گردن پر اپنی گرفت اور مضبوط کرتے ہوئے اور اس کی گردن کو خوب زور کا جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا, ورنہ تم کیا کر لو گے؟ احمد نے اپنے پورے بھیانک پن میں کہا, میں بچہ نہیں جوان ہوں. میں تیرے ضمیر پر لہراتے بدی کے شر کے سایوں کو اور تیری تقدیر کے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹا کر تجھے شکار کیے ہوئے جانوروں کی طرح لہو لہو کر دوں گا. اپنا ہاتھ ہٹا لو کہ اس اندھیری رات اور حد نظر اڑاتی گرد کے اندر میرے لگائے زخم بے دوا اور میرے دیے ہوئے چاک بے رفو ہوں گے. فریس نے غصے کے عالم میں ایک بھرپور ضرب احمد کی پیٹھ پر لگاتے ہوئے کہا, تم میں ایسی تو قدرت نہیں کہ تم میرے لیے کوئی طوفان کھڑا کر سکو. احمد اس تیزی اور جلادی پن سے مڑا جیسے شب کے صفاق عناصر زمین کو زخم زخم کرنے اور اس پر فنا کے نقوش لگانے کو حرکت میں آتے ہیں. ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی گردن چھڑا لی. ساتھ ہی اپنے منہ سے ایک سخت اور بھیانک آواز نکالتے ہوئے اس نے فریس کے پیٹ میں مکہ دے مارا. وہ پہلی بار یوں بے باک ہو کر فریس کے سامنے لڑنے کو جم گیا تھا. احمد کی فولادی ضرب کی تکلیف سے فریس کا راہ اٹھا اور لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا. احمد نے طنز کرتے ہوئے کہا, فریس میں نے کہا نہ تھا کہ اب میں بچہ نہیں ہوں. میں آج تک تیرے ہاتھوں پٹتا اور مار کھاتا رہا اور اس پردیس میں میرا کوئی پرسان حال نہ تھا. اب تمہاری باری ہے. فریس سنبھلا اور دوبارہ احمد پر حملہ آور ہوا. اب وہ ایشیوں کی طرح اپنے منہ سے زور زور کی آوازیں نکالتا ہوا احمد پر حملہ آور ہو رہا تھا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسیلا کے محل میں رہائش رکھنے والے تمام خاندان باہر نکل کر ان کے گرد جمع ہو گئے. ان لوگوں میں فریس کے ماں باپ کے علاوہ ایمن بھی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ شامل تھی. محل کے کئی مسلح محافظ بھی ان کے گرد آ جمع ہوئے. فریس نے احمد کو زیر کرنے کی انتہائی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا. یوں لگتا تھا کہ احمد ایک ایسا وقت تھا جو فریس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا. بڑے جچے تلے انداز میں وہ فریس پر حملہ آور ہو رہا تھا.
اب وہ جوان تھا اور فریس کے سامنے نظر نظر نظارے اور قدم قدم قیامت کھڑی کر دینے کا عزم کر چکا تھا۔ اچانک احمد نے ایک بل کھایا اور پرتلاتم ہو کر اس نے لگاتار 3 مکے فریس کے پیٹ، چہرے اور گردن پر دے مارے۔ رات کے سرد اور پرہول سناٹے میں اس کے مکوں کی آواز یوں ابھری جیسے کسی سوما کے ناقوس بجتے ہیں۔ ایک دم کسی آتشی کرن کی طرح حرکت میں آیا، کسی بے کل شاہین اور بھوکے تیندوے کی طرح وہ فریس پر جھپٹا اور پل بھر میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر فضا میں بلند کر دیا۔ اب وہ بے بس فریس کو ہوا میں چکر دینے لگا۔ فریس کی حالت پر اس کے ماں باپ پتھر کی طرح چپ، کسی شوبداگر کی طرح خاموش، ریت کے تپتے ٹیلے کی طرح ملول اور دکھ کے گیت کی طرح غمگین تھے۔ فریس کا باپ یہودت بھی بے قرار صحرا کی طرح بکھرا بکھرا اور ٹوٹی ہوئی دہلیز کی طرح افسردہ تھا۔ دوسری طرف ایمن کے چہرے پر گرمیوں میں برف کا پانی پینے کی سی راحت، پانی میں نہائے ہوئے بوٹوں کی سی دلکشی اور سرخ رنگوں پر چاندنی کے عکس جیسی تابداری تھی۔ احمد کے ہاتھوں فریس کے پٹنے پر وہ خوش رنگ لمحوں کی طرح پرسکون اور ریگستان میں سرخ اونٹوں کی قطاروں کی طرح پرکشش ہو گئی تھی۔ احمد نے فریس کو اس کے باپ یہودت کے پاؤں پر زور سے پٹخ دیا۔ اسے سنبھالو، اسے اپنے ضبط اور گرفت میں رکھو، ورنہ میں اسے اونٹ کی طرح نکیل ڈال کر رکھ دوں گا۔ اسے سمجھا دو کہ اب میں جوان ہو چکا ہوں، اگر اسے مجھ سے الجھنے کا سلسلہ جاری رکھا تو میں اسے سسکتے لمحوں کی طرح موت کی قید میں ایسا دفن کروں گا جہاں یہ اپنی روح کا شور بھی نہ سن سکے گا۔ اب میری رگوں میں جوانی کا لہو رقصاں ہے، ایسا نہ ہو فریس کے ضمیر اور میری تلوار کے درمیان فاصلہ سمٹ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کی لوہے ازل میں ذلت کے حروف کے سوا کچھ نہ رہے گا۔ آج کے بعد اگر اس نے اپنے آپ کو نہ بدلا تو میں خنجر اور تلوار کی زبان سے اس سے گفتگو کرنے پر مجبور ہوں گا۔ احمد پیچھے ہٹا اور جب اسے اپنی پشت کی طرف دیکھا تو وہاں کردام اور انولو یوں کھڑے تھے جیسے وہ بوقت ضرورت اس کی مدد کو کود پڑیں گے۔ یہودت نے فریس کو سنبھالا اور اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے گیا۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کردام نے آگے بڑھ کر احمد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے باڑے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، سمرون، تم نے ہمیں اسلام کی تبلیغ اور مسلمان کا کہ خدا کا تصور اور آخرت کا یقین میں روح کی لطافت اور احساس کی وکالت ہے، صالح خیال کی چمک اور نیک عزائم کی تبانی ہے۔ ہم بھی اب تمہاری طرح مسلمان ہیں۔ ہم دونوں بھائیوں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ فریس نے اگر تمہیں پیٹا تو ہم مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دیں گے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ عرب جوان ہو کر اونٹ کی طرح تناور اور گھوڑے کی طرح تنومند ہو جاتا ہے۔ کردام اور انولو احمد کے ہاتھ تھامے باڑے کے اندر لے گئے۔ دوسرے سپہر کے قریب جبکہ احمد کردام اور انولو کوہستان اطلس میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے، احمد چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک کارس کے معبد کی قدیم عمارت سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس نے پکارتے ہوئے کہا، میرے گلہ بان ساتھیوں، ادھر دیکھو، یہ اکارس کے معبد سے آج دھواں کیسا اٹھ رہا ہے۔ کردام اور انولو دونوں بھائی پریشان دکھائی دینے لگے۔ پھر کردام نے خوفزدہ آواز میں کہا، سمرون، لگتا ہے آج پھر کسی پر دیوتاؤں کا غضب نازل ہوگا۔ اس معبد سے دھواں اٹھنا مارس دیوتا کے غضبناک ہونے کی علامت ہے، اور جس روز دھواں اٹھتا ہے اس روز اس معبد کے آس پاس ضرور کوئی مارا جاتا ہے۔ احمد نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا مسلمان ہونے کے باوجود تم یقین رکھتے ہو کہ دیوتا حرکت میں آتے ہیں اور کسی کے نفع نقصان کا باعث بن سکتے ہیں؟ کردام اور انولو شرمندہ سے ہو کر خاموش ہو گئے۔ احمد نے ایک عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں آج اس معبد کے دھوئیں کا راز ضرور جان کر رہوں گا۔ میں اس معبد کے اندر جاؤں گا اور دیکھوں گا بت پرستوں کا مارس دیوتا مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کردام نے چونک کر کہا، سمرون، اپنے اس فیصلے سے باز رہو، ایسا نہ ہو۔ کردام خاموش ہو گیا۔ احمد نے اس کی تسلی کے لیے کہا، تم جانتے ہو میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس پر عمل بھی کرتا ہوں۔ تم دونوں یہیں رہو، میں معبد سے ہو کر آتا ہوں۔ یاد رکھو کہ میں مسلمان ہوں اور ایسی من گھڑت خرافات میرے مذہب میں میرے عقائد کی ضد ہے۔ کردام نے بڑے خلوص سے کہا، ہم تمہیں اکیلا نہ جانے دیں گے۔ اگر تم معبد میں جانے پر بضد ہی ہو تو ہم دونوں بھائی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو تینوں پر اکٹھی آئے۔ احمد نے اطمینان سے کہا، اگر تم دونوں میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، آؤ میرے ساتھ۔ ریوڑ کو وہیں چرتا چھوڑ کر وہ تینوں ایکارس کے معبد کی طرف بڑھنے لگے۔ سنسان اور ویران عمارت سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ جب وہ معبد کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ راستے جو اردیہ شہر سے معبد کی طرف آتے تھے اداس پڑے تھے اور ان پر گھاس اگائی تھی۔ لگتا تھا گویا برسوں سے اس معبد کی طرف کوئی نہ آیا ہو۔
وہ تینوں عمارت کے صحن میں داخل ہوئے۔ احمد آگے آگے تھا۔ کردام اور انولو ڈرتے ڈرتے اور سہمے سہمے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صحن خوب صاف ستھرا تھا۔ لگتا تھا کہ ویران ہونے کے باوجود کوئی اس کی صفائی کا خیال رکھتا ہو۔ صحن عبور کر کے وہ عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے جوپیٹر دیوتا کا بہت بڑا بت کھڑا تھا۔ وہ سرخ اور بھورے رنگ کے پتھر سے تراشا گیا تھا اور اونچائی میں بہت بڑا تھا۔ جوپیٹر کے دائیں طرف مارس، متھراس، مرکری، ارویا اور دوسرے دیوتاؤں کے بت کھڑے تھے، جبکہ بائیں طرف روما، ڈائنا، وکٹوریا اور دیگر دیویاں کھڑی تھیں۔ احمد بلا جھجک آگے بڑھتا ہوا جوپیٹر کے بت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر تک وہ سرخ رنگ کے اس بت کو غور سے دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کردام اور انولو کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آؤ تینوں مل کر اس بت کو نیچے گرا کر توڑ دیں۔ اس کے ٹوٹنے پر یہاں کے لوگوں کا اس پر سے عقیدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ کردام اور انولو جواب میں کچھ کہنے ہی والے تھے کہ معبد کے اندر ایک بھیانک اور خوفناک کہکہا بلند ہوا، اور پھر اس کے ساتھ کئی زوردار اور انتقامی کہکہے بلند ہوئے۔ پوری عمارت میں ان وحشی کہکہوں سے گونج اٹھی تھی۔ کردام اور انولو وحشت کے مارے سے خوفزدہ ہو گئے۔ احمد کا چہرہ غصے میں انتہائی غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور غضبناک آواز میں چلا کر کہا، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، میں تمہارے ان کے خوفناک کہکہوں کو تمہاری کربناک آہوں اور سسکیوں میں بدل دوں گا۔ احمد کے جوان چہرے پر ایک عزم اور اس کے بھرپور اور تناور جسم میں ایک ثابت قدمی تھی۔ وہ خوفناک کہکہے فوراً ہی تھم گئے، تاہم احمد کی غضبناک اور غصیلی آواز کی بازگشت ابھی تک معبد کے اندر گونج رہی تھی۔ کردام اور انولو نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور احمد کے دائیں بائیں دونوں بھائی جم کر کھڑے ہو گئے۔ اب ان دونوں نے بھی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مارس دیوتا کے پیچھے سے 4 مسلح اور خوب تنومند جوان نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے اور انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ اپنی شکل اور ہیئت اور اپنے لباس سے وہ چاروں رومن لگتے تھے۔ ان میں سے ایک نے احمد کو مخاطب کر کے کہا، تم تینوں کون ہو اور اس معبد میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ کیوں تم نے اپنے ساتھیوں کو جوپیٹر کا بت گرانے کی اور توڑنے کی تجویز پیش کی تھی؟ احمد نے چند ثانیوں تک انہیں غور سے دیکھا، پھر اس نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے غصے اور غضب کی حالت میں کہا، پہلے تم بتاؤ کون ہو تم، ورنہ جوپیٹر کے اس بت کے سامنے تم سب کو میں لہو کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی احمد نے پشت سے اپنی ڈھال اتاری۔ کندھے پر لٹکتی کمان اور پیٹھ پر بندھے ہوئے ترکش کو درست کرتے ہوئے وہ اور زیادہ مستعد ہو گیا۔ کردام اور انولو نے بھی اپنی ڈھالیں سنبھال لی۔ جواب میں اس رومن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور وہ گھیراؤ کی شکل اختیار کرنے لگے۔ احمد نے بھی بروقت کوئی فیصلہ کیا اور پلک جھپکنے میں وہ ان میں سے ایک پر حملہ آور ہوا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ باقی تینوں وحشیوں کی طرح ان پر حملہ آور ہو گئے اور جواب میں وہ تینوں بھی اپنی پوری جارحیت کے ساتھ ان کے سامنے جم گئے۔ احمد ایسے خوفناک اور انتہائی مہلک انداز میں حملہ آور ہوا تھا کہ اس کے سامنے آنے والا رومن صرف چند ثانیوں تک ہی اس کے سامنے ٹھہر سکا۔ پھر احمد کی تلوار اس کے شانوں پر گری اور خوب نیچے تک اسے کاٹتی چلی گئی۔ احمد طوفان کی طرح وہاں سے ہٹا اور پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر انولو کے ساتھ لڑنے والے رومن کو کاٹ دیا۔ آخری رومن جو کردام سے جنگ کر رہا تھا بھاگ کھڑا ہوا۔ احمد نے فوراً ترکش سے تیر نکالا اور اسے چلے پر چڑھاتے ہوئے اسے چلا کر کہا، ٹھہرو، میرے پاس بھاری منہ کے تیر ہیں اور میرا نشانہ بے خطا ہے، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو چھلنی کر دوں گا۔ وہ رومن رکنے کی بجائے اور تیزی سے بھاگا۔ ابھی وہ معبد کے دروازے پر ہی گیا تھا کہ احمد کی طرف سے تیر آیا اور رومن کی ٹانگ کو چھیدتا ہوا چلا گیا۔ رومن نے ٹھوکر کھائی اور فرش پر گر گیا۔ اتنی دیر تک احمد دوسرا تیر بھی چلا چکا تھا جو اس رومن کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ احمد، کردام اور انولو بھاگ کر معبد کے دروازے کی طرف گئے جہاں زخمی رومن گر پڑا۔ احمد فرش پر بیٹھ گیا اور اپنا خنجر نکال کر اس رومن کی چھاتی پر رکھتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور اکارس کے اس معبد میں تم کیا کرتے رہے ہو؟ وہ رومن کچھ کہنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن جب احمد نے اس کی گردن پر رکھی اپنے خنجر کی نوک پر دباؤ بڑھایا تو رومن نے فی الفور کہنا شروع کر دیا، ہم لوگ رومن دیوتاؤں کو ماننے والے ہیں۔ یہاں کے اکثر لوگ جب عیسائیت اور آتش پرستی کی طرف مائل ہونے لگے تو یہاں کے وہ لوگ جو رومن دیوتاؤں کو مانتے ہیں فکر مند ہو گئے، کیونکہ اکارس کا یہ معبد ویران ہونے لگا تھا۔ صلاح مشورے کے بعد ہم چاروں کو اس ارادے سے اس معبد میں خفیہ طور پر مقرر کیا گیا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی مشہور کر دی گئی کہ مارس دیوتا غصے اور غضب کی حالت میں دریائے لاغوت سے نکل کر اکارس کے معبد میں داخل ہوا
اور پھر ہم چاروں نے ان لوگوں کو قتل کر کے معبد کے باہر پھینکنا شروع کر دیا جو اس طرف آتے تھے۔ جب ہم نے کسی کو قتل کرنا ہوتا تو ہم معبد میں آگ گرم کر کے دھواں نکالنا شروع کر دیتے تھے، جس سے اس علاقے میں وحشت پھیل جاتی۔ ہماری ان حرکات کا خاطر خواہ اثر ہوتا۔ لوگ رومن دیوتاؤں کی قوت اور اثرات کے قائل ہونے لگے، اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہاں کے بادشاہ کسیلا نے ایک اور معبد بھی بنانا شروع کر دیا جس میں رومن دیوتا رکھے جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ احمد نے تلوار کھینچ کر اسے بھی قتل کر دیا۔ چاروں لاشیں انہوں نے معبد سے باہر پھینک دی اور اپنے ریوڑ کی طرف چلے گئے۔ سورج دن بھر فطرت کے عناصر کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد دور مغرب کی اتاہ ظلمتوں میں غروب ہونے کو جھک رہا تھا۔ صحرائی پرندے اپنے رب کی حمد گاتے سناٹے پر گہری چوٹ لگاتے ہوئے یوں اپنے آشیانوں کو جا رہے تھے جیسے شام کے وقت چرواہے گیت گاتے ہوئے اپنے مسکنوں کو لوٹتے ہیں۔ دن کسی خزاں رسید گلاب کی طرح بکھرتا ہوا ختم ہو رہا تھا، اور شام گہرے ابہام لیے تاریکی کا لبادہ اوڑھ کر یوں ہر شے میں تحلیل ہونے لگی تھی، جیسے کسی شاعر کے خیالات الفاظ کی نرم باہوں میں ڈھل کر گیت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ احمد، کردام اور انولو اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے عربیہ شہر اور کوہستان اطلس کے درمیان پڑنے والی چھوٹی سی صحرائی پٹی کو عبور کر رہے تھے۔ وہ تینوں اطراف سے ریوڑ کو ہانک رہے تھے اور تیز ہوا میں ریت اڑ اڑ کر دور دور تک جا رہی تھی۔ جب وہ باڑے کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں فریس ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ وہ سخت غصے اور قہر کی حالت میں تھا۔ اس کے قریبی اس کی ماں اور اس کا باپ یہودت کھڑے تھے، جبکہ اس سے ذرا ہٹ کر ایمن اپنے باپ، ماں اور ماموں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کچھ پریشان اور بکھری بکھری سی تھی۔ اس کی ماں، ماموں اور باپ بھی اداس تھے۔ ان سے بائیں طرف محل کے کچھ پہرے دار اور دائیں ہاتھ محل کام کرنے والے کئی اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ احمد جب باڑے کے قریب آیا تو فریس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تلوار لہرائی اور چلا کر کہا، تو آج میرے ہاتھوں بچ نہ سکے گا، تیری گردن میں ضرور کاٹ کر رہوں گا۔ احمد نے بھی اپنی تلوار کھینچ لی اور اس سے قریب ہوتے ہوئے کہا، میرے لیے نمرود اور فرعون نہ بن کہ تیری حالت بھی ان جیسی ہوگی۔ یاد رکھ میں اپنے صحرا سے ضرور دور ہوں، لیکن میں اپنی صحرائی جبلت اور روایات کو نہیں بھولا۔ سنو، جب عرب کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے ورثے میں تلوار اور خیمے کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ تو مجھے ننگی تلوار دکھا کر دھمکا نہیں سکتا کہ تلوار میری ساتھی اور میں اس کے دستے پر گرفت رکھ کر اس کے پھل کو استعمال کرنے کا فن جانتا ہوں۔ احمد اور آگے بڑھ کر فریس کے قریب ہوا اور پرغیظ و برہم آواز میں کہا، میں اس وقت بچہ تھا جب تیرے حالات کی جبر کا شکار رہا۔ اب میں جوان ہوں اور رد و قبول کرنے کا فیصلہ کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہوں۔ اگر تو نے مجھ سے الجھنے کی جرت کی تو میں تیری تقدیر کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تو میرے سامنے مٹی کے ڈھیر کی طرح بے بس اور غیر متحرک پر پڑا ہوگا۔ احمد کے چہرے کی ہیئت کسی قاتل و جلاد کی طرح سنگین ہو گئی تھی۔ فریس نے کوئی جواب نہ دیا اور تلوار لہرا کر احمد پر حملہ آور ہو گیا۔ احمد اپنے دفاع میں فریس کے وار روکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اس موقع پر کردام اور انولو نے بھی اپنی تلوار بے نیام کر لی، اور پھر کردام نے فریس کی طرف بڑھتے ہوئے چلا کر کہا، آج ہم تمہیں ٹھکانے لگا کر رہیں گے کہ تم اب تک ہم تینوں کے لیے عذاب بنے رہے ہو۔ احمد نے سخت آواز میں دونوں بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کردام اور انولو، تم دونوں پیچھے ہٹ کر کھڑے رہو، خبردار اس پر حملہ آور نہ ہونا۔ تم دیکھو گے میں کیسے اس کی آمریت اور اس کے جلاد پن کا علاج کرتا ہوں۔ فریس بڑھ چڑھ کر احمد پر حملے کرتا رہا۔ کردام اور انولو دونوں بھائی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ایمن خاموش پیڑوں کی طرح غمگین کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا باپ ہوا کے سایوں اور خلائی پیکر کی طرح بے حس و گمنام سا کھڑا تھا، جبکہ اس کی ماں پیچھے ہٹتے ہوئے احمد کو بے چین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم احمد دفاع سے نکل کر جارحیت پر اتر آیا۔ اپنے تیز اور طوفانی حملوں کے ساتھ یوں محسوس ہونے لگا جیسے فطرت کا کوئی بدمست عنصر قہرمانوں کی گردش اور تیز کرنے کو نکل کھڑا ہوا ہو۔ اس کی تلوار بڑی تیزی سے ابھرنے اور ڈوبنے لگی تھی، اور اپنے طوفانی حملوں میں وہ فریس کو اپنے آگے آگے خوب تیزی سے بھگانے لگا تھا۔ فریس کو اس کے ماں باپ کے سامنے لے جا کر احمد نے اپنی تلوار کو ذرا سا ترچھا کیا، پھر زور سے فریس کی تلوار پر مارا کہ فریس کی تلوار دستے کے قریب سے کٹ کر زمین پر گر گئی۔ فریس اپنی کٹی ہوئی تلوار کا دستہ اپنے ہاتھ میں لیے عجیب بے بسی اور نہایت دلفگار حالت میں احمد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی ذہنی الجھن کا عکس اور آنکھوں میں ریت کے ویران ٹیلوں سے لپٹ کر روتی ہوا جیسی تلخی اور بے قراری تھی۔ احمد کی اس کامیابی پر ایمن کے چہرے پر طلسم حسن و خیال کا عروج اور انبساط کی لہروں کا نزول تھا۔
وہ پگھلے نیلم کی طرح پرسکون اور طفل معصوم کے عزم جیسی مطمئن تھی۔ احمد نے آگے بڑھ کر فریز کی کٹ کر گری ہوئی تلوار کو پاؤں کی ایک ٹھوکر لگائی، پھر فریز کو مخاطب کر کے اس نے کہا، فریز، میں اپنے وطن سے دور ضرور ہوں، لیکن یہ دوریاں مجھ سے میرا صحرائی پن اور میری روایت کو نہیں چھین سکتی۔ یاد رکھو، شب و روز کے تلاطم نے مجھے اپنوں سے دور ضرور کر دیا ہے، لیکن تلوار کا فن جو ایک عرب کو وراثت میں ملتا ہے، وہ میرے پاس یادوں کی مشعل اور امید کی شمع کی طرح محفوظ اور زندہ ہے۔ فریز نے کوئی جواب نہ دیا۔ شرمندگی اور ندامت میں اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ احمد نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے پھر سے کہا، اگر تم مجھے اس طرح زیر کر لیتے تو ابھی تک تم میری گردن بھی کاٹ چکے ہوتے، لیکن تمہیں شکست دینے کے باوجود میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ معاف کرنے ہی میں فلاح اور ضمیر کا سکون ہے۔ اور احمد کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ کسیلہ اپنے محل سے نکلا تھا اور رخ سیدھا اس کی طرف تھا، اور وہاں کھڑے لوگ اسے راستہ دینے کی خاطر ادھر ادھر کو ہٹنے لگے تھے۔ احمد کے قریب آ کر کسیلہ نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سمرون، میں تمہیں اور فریز کو تیغ زنی کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ تمہاری فتح تمہارے جوان، طاقتور اور تنومند ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ آج کے بعد تم ریوڑ نہیں چرایا کرو گے۔ تم جیسے شجاع اور باہمت جوان کی ضرورت کوہستان اطلس کی جنوبی چوٹیوں میں ہے، جہاں اپنے آباء و اجداد کی طرح ہم ایک معبد تعمیر کروا رہے ہیں۔ تم اس معبد میں ایک حمال کی حیثیت سے کام کرو گے۔ فریز کا باپ یہودت تمہیں کل صبح اس کام پر لگا دے گا، وہاں تمہیں کام کی اجرت بھی ملے گی۔ کسیلہ واپس چلا گیا۔ احمد، کردام اور انولو باڑے میں چلے گئے۔ ایمن بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ فریز کے باپ یہودت نے غصے سے فریز کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلی آواز میں کہا، فریز، میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ یہ عرب راکھ میں دبی ہوئی ایک چنگاری ہے جو کسی وقت بھی ایک شعلہ بن سکتی ہے۔ تم نے دیکھا، میرا کہا سچ ہوا۔ وہ ایک ایسا شعلہ بن کر تمہارے سامنے آیا ہے جو اپنے اندر بھڑکنے اور جلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب بھی میری مانو اور اسے چپکلش رکھنے سے باز رہو، ورنہ یہی غلام عرب ایک روز وقت کا کاتب بن کر تمہاری تقدیر میں بدبختی اور نحوست کی ذلت آمیز نوشتوں کا اضافہ کر دے گا۔ فریز نے اپنے باپ کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا اور اپنی ماں کے ساتھ وہ اپنے گھر کو چلا گیا۔ یہودت بھی ان کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کو جا رہا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔